الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ سب حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، میں نے سورہ فاتحہ کی چوتھی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ گزشتہ درس قرآن میں نے دعا کے حوالے سے ذکر کیا کہ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر دعا کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اور دعا کے 5 معنی وہ قرآن مجید کے اندر ان کا استعمال ہوئے۔ دعا کا معنی پکارنا بھی ہے، دعا کا معنی بلانا بھی ہے، دعا کا معنی مانگنا یا دعا مانگنا بھی ہے، دعا کرنا، اور اس کا معنی پوجنا بھی ہے، یعنی معبود سمجھ کر پکارنا، اور ایک اس کا معنی آرزو کرنا اور تمنا کرنا بھی ہے۔ یہ 5 معنوں کا میں نے گزشتہ درس قرآن میں ذکر کیا تھا۔ اس بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جب دعا کے بعد اللہ رب العزت کے کسی دشمن کا ذکر کیا گیا ہو، یا دعا کرنے والا وہ کوئی کافر ہو، یا دعا پر اللہ رب العزت کی ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے قرآن مجید کے اندر کسی جگہ پہ، یا دعا کرنے والے کو اللہ رب العزت نے کافر، مشرک یا گمراہ فرمایا ہو، تو ایسی جگہوں پر قرآن مجید میں محض پکارنا مراد نہیں، صرف بلانا یہ مراد نہیں، بلکہ ایسی جتنی بھی جگہیں ہیں وہاں پر عبادت یہ مراد ہے، پوجنا مراد ہے، اور اللہ رب العزت کو پکارنا لیکن معبود سمجھ کے پکارنا یہ مراد ہے۔ تو یہ جہاں کہیں اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، یا دعا کرنے والے کو یہ فرمایا کہ یہ گمراہ ہے، تو ان مقامات پر وہاں معنی عبادت کا ہوگا۔ اور اس کے میں نے گزشتہ درس قرآن میں کئی مثالیں بھی ذکر کی تھیں۔ سورہ احقاف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے من اضل ممن یدعو من دون اللہ، کہ کون ہے بڑھ کر گمراہ اس شخص سے کہ جو اللہ رب العزت کے علاوہ پوجا کرتا ہے کسی کی۔ یہاں پر من یدعو دعا میں سے یہ لفظ ہے، لیکن اللہ رب العزت چونکہ یہاں پہ اس کے گمراہ ہونے کا ذکر فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے وہ بہت بڑا گمراہ ہے۔ من اضل، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ من یدعو ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتا ہے،
یہاں پہ عبادت کا معنی مراد ہوگا۔ فرمایا کہ ان کی پوجا کرتا ہے اللہ کے سوا کہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک کبھی پوجا کرنے والے کو جواب نہیں دیتے۔ سورہ جن کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے ان المساجد للہ، بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو کا معنی یہاں پہ نہیں، بلکہ یہاں پہ ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کی تم پوجا نہ کرو، عبادت نہ کرو۔ مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، تو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کی تم عبادت نہ کرو۔ یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے، تو جہاں پہ دعا سے منع کیا گیا ہے، جیسے کہ یہاں فرمایا لا تدعوا مع اللہ احدا، جہاں پہ منع کیا جا رہا ہے وہاں عبادت والا معنی ہے، پوجا کرنے والا معنی ہے۔ جہاں پہ دعا کا لفظ ذکر ہوا ہے اور وہاں پہ اس کے گمراہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر بھی دعا کا معنی عبادت کا ہے، پوجا کرنے کا ہے۔ یہ تو ہے وہ جگہیں کہ جہاں پر یہ معنی عبادت کا کیا جاتا ہے، دعا کا۔ اور جب دعا کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر ہو، اللہ رب العزت کا ذکر ہو دعا کے ساتھ، تو وہاں اس کا معنی پکارنا بھی ہوتا ہے، پوجنا بھی ہو جاتا ہے، عبادت کرنا بھی ہو جاتا ہے، دعا مانگنا بھی ہو جاتا ہے۔ حسب موقع معنی کیے جاتے ہیں کہ جس مقام پہ جس طرح کا وہ مفہوم ہوگا اسی کے مطابق وہاں پہ معنی مراد لیا جائے گا۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو۔ یہاں معنی پکارنے کا وہ کیا جا سکتا ہے تضرعا و خفیہ، عاجزی کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے اپنے رب کو پکارو بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں عبادت کا معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی عبادت کرنے والا یا پکارنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہاں پہ معنی وہ پکارنے کا کیا جائے گا۔ تو یہ قاعدہ یہ ہے قرآن مجید کے اندر کہ معنی تو استعمال اس لفظ کو بول کر معنی مراد لیے گئے 5، لیکن ان میں یہ قاعدہ یہ ہے کہ عبادت کا معنی کہاں پہ کرنا ہے اور عبادت کے علاوہ کا معنی کہاں پہ کرنا ہے وہ میں نے ذکر کر دیا۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جب غیر خدا کو پکارنے سے منع کیا جائے قرآن مجید کے اندر کسی جگہ پر، اللہ رب العزت کے سوا کسی کو پکارنے سے وہ منع کیا جا رہا ہے یا پکارنے والوں کی برائی بیان کی جا رہی ہو، تو اس جگہ پر معبود سمجھ کے پکارنا مراد ہوگا۔ اور جس جگہ پر برائی بیان نہیں کی جا رہی بلکہ غیر خدا کو پکارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کا قرآن مجید کے اندر حکم دیا جا رہا ہو، یا اس پکارنے والے پر ناراضگی کا اظہار نہ ہو رہا ہو، تو ایسی جگہوں پر آپ دعا کا معنی پکارنے کا کریں گے، وہاں پہ اس کا معنی یا پکارنا ہوگا یا بلانا ہوگا، وہاں پہ عبادت والا معنی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر جس جس جگہ پر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہو پکارنے کا اور اللہ پاک کا حکم ہو اور یہ دعا کا لفظ استعمال کیا گیا ہو، وہاں پہ عبادت کا معنی نہیں۔ مثلا اللہ رب العزت سورہ یونس میں فرماتا ہے وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم اپنے مددگاروں کو بلا لو اللہ کے سوا۔ یعنی قرآن پاک کے بارے وہ لوگ کہتے تھے یہ رب کا کلام نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھا تم قرآن پاک کی مثل بنانے کے لیے اپنے حمایتیوں کو مددگاروں کو بلاؤ،
ودعو یہ خود اللہ پاک حکم دے رہا ہے، اور یہ ادعو کا لفظ استعمال ہوا ہے، دعا کا لفظ، یہاں عبادت والا معنی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت وہ کسی کو اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ عبادت صرف اللہ رب العزت کی ہے، اللہ پاک صرف یہی حکم دیتا ہے کہ میری عبادت کرو اور میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر یہ دعا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اللہ پاک حکم دے رہا ہے تو ایسی جگہ پر دعا کا معنی عبادت بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پہ یہ معنی نہیں کہ اللہ رب العزت یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا تم اپنی حمایتیوں کی پوجا کرو، یہ نہیں فرما رہا، بلکہ یہاں پہ عبادت والا معنی کرنا غلط ہے۔ یہاں پہ معنی ادعو کا معنی یہ کیا جائے گا بلا لو تم، تو یہ بلانے کا معنی یہاں پہ۔ تو کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ایک اعتراض وہ یہ ہے، بعض لوگ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے کہ بات بات پہ کہہ دینا، پکارنے کو، کسی کو پکارنے پر کہہ دینا کہ یہ تو شرک ہو گیا، کیونکہ وہ معنی ہر جگہ پر پکارنے کا معنی وہ لیتے ہیں عبادت کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ پکارنا عبادت ہے۔ تو اب اعتراض جو ہے وہ بھی آپ ذہن میں بٹھائیں کہ اعتراض کیا کرتے ہیں بعض لوگ جن کا عقیدہ غلط ہے، اور پھر اس اعتراض کا جواب کیا ہے۔ ایک یا دو اعتراض آج بیان کروں گا۔ ایک اعتراض وہ یہ کیا جاتا ہے کہ دعا کا معنی کسی لغت کے اندر وہ عبادت نہیں، عبادت وہ نہیں ہے۔ دعا کا معنی کسی لغت کے اندر یہ بلانا یا ندا کرنا ہے، بلانا یا ندا کرنا، پکارنا۔ عام لغت کی کتابوں کے اندر دعا کا معنی یہ ذکر کیا گیا، عبادت والا معنی نہیں، جبکہ میں ذکر کر چکا ہوں قرآن مجید کے اندر 5 معنی یہ استعمال کیے گئے۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دعا کا معنی کسی بھی لغت کے اندر وہ عبادت کا ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ عام لغت کی کتابوں کے اندر کوئی آپ لغت کی کتاب عربی کی اٹھائیں تو اس میں آپ معنی دیکھیں گے دعا یدعو کا، تو معنی لکھا جاتا ہے پکارنے کا یا بلانے کا۔ لہٰذا اعتراض کرنے والا وہ یہ کہتا ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں جن میں یہ دعا یدعو دعا کا لفظ آئے، وہ ساری آیتوں کے اندر یہ دعا کا معنی، دعا کا معنی، یدعو کا معنی، ادعو کا معنی پکارنا اور بلانا ہی ہو سکتا ہے، اس کا معنی عبادت کا نہیں، پکارنے کا۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے سوا کسی کو پکارنا بھی وہ جائز نہیں، ان کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ پکارنا درست نہیں۔ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی یہ دعا یدعو کا لفظ ہے وہاں پر پکارنا اور بلانا معنی ہے۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ کہ لغت کے لحاظ سے اس کا معنی ہے پکارنا، دعا کا معنی پکارنا ہے، لیکن اصطلاحی معنی وہ اس کا ہے عبادت۔ ایک اصطلاح ہے شریعت کے اندر کہ دعا کا معنی عبادت بھی کیا جاتا ہے، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ کئی ایسے الفاظ ہیں کہ جن میں لغوی معنی وہ اور ہوتا ہے اور اصطلاحی معنی وہ اور مراد لے لیا جاتا ہے۔ تو وہ لغوی معنی ہے پکارنا، جیسے کہ اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ لغت کی کتابوں میں اس کا معنی ہے پکارنا، ٹھیک ہے، معنی پکارنا ہے، یہ ہے لغوی معنی، لغت کے لحاظ سے معنی یہ ہے، لیکن ایک اصطلاحی معنی بھی ہے۔ دعا کا اصطلاحی معنی وہ ہے عبادت۔ اب قرآن پاک کے اندر یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے دعا کا، یہ دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔
لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور اصطلاحی معنی میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے. یعنی کہیں پہ دعا کا معنی وہ پکارنے کا ہے اور کہیں پہ دعا کا معنی عبادت کا ہے. جہاں جہاں قرآن مجید کے اندر دعا کی اجازت ہے وہاں وہاں یہ دعا کا لغوی معنی مراد ہے. قرآن مجید کے اندر جس جس جگہ پر دعا کی اجازت ہے، ناراضگی نہیں یا حکم دیا گیا ہے، ایسی جگہ قرآن مجید کے اندر دعا کا جو معنی ہے وہ لغوی معنی ہے، پکارنا، بس بلانا. اور جہاں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو پکارنے سے، دعا سے منع کیا گیا ہے، ممانعت آئی ہے اور فرمایا گیا لا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، نہ پکار اللہ کے سوا اس کو جو نہ تجھے نفع دے نہ نقصان دے. جہاں جہاں دعا سے، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا سے منع کیا گیا ہے، ممانعت ہے، وہاں پہ لغوی معنی مراد نہیں، وہاں پر دعا کا عرفی معنی مراد ہے، عبادت، پوجنا. یہ بات ذہن میں رکھیں. دو معنی ہیں، ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے، ایک عرفی معنی ہے. تو قرآن مجید کے اندر دونوں طرح کے معنی استعمال کیے گئے ہیں، لغوی معنی بھی، اصطلاحی معنی بھی. اور ایسے ماننا پڑے گا، یہ انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا کہ اصطلاحی معنی جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر وہ استعمال نہیں ہو سکتا یا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا. ہر جگہ پر لغوی معنی ہی مراد لیا جائے، یہ ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے. اس لیے کہ اگر ایسی بات کی جائے کہ قرآن مجید کے اندر جو لفظ بھی آیا ہے وہ لغت کے لحاظ سے ہی معنی کریں گے تو پھر بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں. مثلا لغت کے اندر صلاۃ کا معنی، لغت کے اندر صلاۃ کا معنی ہے دعا، صلاۃ دعا کو کہتے ہیں. آپ لغت کی کتاب کو دیکھیں تو آپ کو اس میں سے جو الفاظ نظر آئیں گے تو اس میں معنی ہے دعا کا. نماز جو معنی ہے نا ہم کرتے ہیں نماز، تو یہ نماز معنی لغت میں نہیں، لغت کے لحاظ سے یہ معنی نہیں. یہ معنی جو صلاۃ کا لغوی معنی ہے وہ ہے دعا. اور صلاۃ کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ عرفی معنی ہے، عام جو ہمارے عرف میں استعمال ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی نماز. تو یہ صلاۃ کے بھی دو معنی ہیں، ایک ہے لغوی معنی اور ایک ہے اصطلاحی معنی. تو قرآن مجید کے اندر اگر اسی بات کو لے لیا جائے، جیسا اعتراض کرنے والا وہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ جی لغت کے اندر تو دعا کا معنی صرف پکارنا ہے، عبادت والا معنی نہیں، لہٰذا قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں بھی منع کیا گیا ہے وہ پکارنے سے ہی منع کیا گیا ہے، عبادت کی بات نہیں ہے. لہذا پکارنا بھی شرک ہے، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا بھی شرک ہے. جو یہ بات کرتے ہیں صرف لغت کو دیکھتے ہیں اور یہ بات نہیں مانتے کہ قرآن مجید کے اندر یہ لغوی معنی بھی کئی جگہ پر مراد لیا گیا ہے اور کئی جگہ پر اصطلاحی معنی بھی مراد لیا گیا ہے عبادت کا. جو یہ نہیں مانتے تو ان پر پھر ادھر بھی اعتراض ہوگا کہ صلاۃ کا لغوی معنی وہ کیا ہے؟ دعا. اور صلاۃ کا لغوی معنی اس کے علاوہ بھی معنی ہے اور وہ ہے اصطلاحی معنی، عرفی معنی. اور عرفی معنی صلاۃ کا ہے نماز. اب قرآن مجید کو پڑھیں، اللہ رب العزت کئی مقامات پہ یہ نماز کی بات فرماتے ہیں. فرمایا اقیم الصلاۃ، تم نماز پابندی سے ادا کرو. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت. اب وہ جو اعتراض کرنے والا ہے اس سے ہم سوال کریں گے، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ وہ جواب دے گا دعا. تو ہم کہیں گے اللہ رب العزت جو یہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے اقیم الصلاۃ، تو یہاں صلاۃ کا معنی دعا ہوگا. تو معنی یہ ہے دعا کو تم پابندی سے کیا کرو،
نماز کا ذکر تو یہاں پہ نہیں، دعا کا لغوی معنی۔ تو یہ نماز جب آپ مراد نہیں لیں گے تو یہ قرآن پاک کی تفسیر بھی غلط ہوگی، جو احادیث کے ذریعے تفسیر کی گئی وہ تم اس پہ عمل کرنے والے نہیں بنو گے۔ لغوی معنی صلاۃ کا ہے دعا، لیکن قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں یہ نماز کا حکم دیا گیا ہے وہاں نماز ہی مراد ہے، دعا نہیں۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، یہ معنی ہے۔ صلاۃ کا معنی نماز کا، حالانکہ صلاۃ کا معنی نماز یہ لغوی نہیں ہے، یہ عرفی معنی ہے، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید کے اندر یہ ضروری نہیں کہ جو بھی لفظ آ گیا اس کا لغوی معنی ہی مراد لیا جائے، بلکہ بعض مقامات پہ یا کئی مقامات پر لفظ بولا جاتا ہے قرآن مجید میں، لیکن اس لفظ کا جو معنی مراد لیتے ہیں وہ لغوی معنی نہیں بلکہ عرفی یا اصطلاحی معنی وہ مراد لے لیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ لغوی معنی بھی مراد لیا گیا ہے، لیکن کہاں؟ جہاں پہ صلاۃ کا معنی وہ عبادت کا نہیں، نماز کا نہیں ہے۔ ایسی بھی جگہ ہیں قرآن مجید میں۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ میں فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے پیارے محبوب آپ ان کے لیے دعا کر دیں۔ صلی علیہم، یہاں پہ یہ معنی نہیں ہے ان پہ نماز پڑھ لیں، نماز جنازہ کا یہاں پہ حکم نہیں۔ صلی علیہم، کیونکہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اے پیارے محبوب ان کے مالوں سے آپ صدقہ وصول کریں۔ تو وہ زندہ ہے نا، زندوں کی بات ہو رہی ہے، اور زندوں کی نماز جنازہ تو نہیں ہوتی۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، ان سے آپ صدقہ وصول کریں۔ اور اسی آیت میں اللہ کریم فرما رہا ہے وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کر دیں۔ تو یہ جو لغوی معنی صلاۃ کا ہے وہ لغوی معنی اس مقام پہ اس کو ہم ذکر کریں گے، وہی معنی یہاں مراد ہے، لغوی معنی۔ اور اللہ رب العزت اسی آیت میں پھر آگے فرماتا ہے ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا دعا کرنا وہ ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے سکون کا باعث ہے۔ یہاں پر صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا، یہ لغوی معنی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر صلاۃ کا لغوی معنی بھی وہ مراد لیا گیا ہے، لیکن ہر جگہ پہ نہیں۔ اور ایسے ہی اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں پہ اللہ رب العزت وہ اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ وہاں صلاۃ کا معنی وہ یہ ہے رحمت نازل فرمانا، اور فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں۔ وہاں فرشتوں کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب دعا مانگنا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر صلاۃ بھیجو۔ تو یہاں صلاۃ کا معنی وہ نماز والا نہیں بلکہ دعا والا ہے، کہ رحمت کے دعا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگا کرو، جس کو ہم درود پاک کہتے ہیں۔ تو یہ درود پاک بھی یہ دعا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر صلاۃ کا لفظ دونوں طرح استعمال کیا ہے۔ بعض جگہوں پر صلاۃ کا معنی وہ عرفی ہے، لغوی معنی نہیں، اصطلاحی معنی ہے نماز، اور کئی جگہوں پر صلاۃ کا لغوی معنی وہ مراد لیا گیا ہے یعنی دعا کا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی دعا کا جو لفظ ہے، دعا کا لفظ ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہے۔ لغوی معنی بھی قرآن مجید کے اندر ذکر ہوا دعا کا لفظ، اور اس میں لغوی معنی ہے، اور کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ یہ لفظ دعا کا استعمال کیا گیا ہے، قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہاں پہ عرفی معنی مراد ہے، عبادت والا معنی مراد ہے۔ سب جگہ پہ ایک ہی طرح کا معنی نہیں، جس طرح صلاۃ کا ہر جگہ پر ایک ہی معنی وہ مراد نہیں ہے۔ یہ تو ایسے بات ہے جس طرح اب کوئی شخص نماز کا انکار کر دے اور وہ یہ کہے کہ قرآن پاک میں جناب جہاں بھی صلاۃ آئے وہاں دعا ہی مراد ہے،
اور دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ یہ دے، اس کی دلیل یہ ہے کہ صلاۃ کا لغوی معنی جو ہے وہ دعا ہے، صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے، لہذا قرآن مجید میں جہاں بھی صلاۃ کا لفظ آیا ہے وہاں دعائی مراد ہے۔ تو اقیم الصلاۃ جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں، وہاں بھی دعا کا ہی حکم ہے کہ دعا مانگو، نماز کا حکم نہیں ہے۔ کوئی انکار کر دے تو ایسے ہی یہ بھی معاملہ ہے دعا کا بھی، کہ یہ جو دعا کا لفظ ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں معنی قرآن مجید کے اندر پکارنے کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارو نہ، ہر جگہ پر یہ معنی مراد ہے، عبادت والا معنی نہیں، لہٰذا کسی کو بھی پکارنا وہ شرک ہوگا۔ وہ ایسے ہی ہے، اس کو آپ کہیں کہ جو یہ کہے بات کرے کہ آپ پھر نماز کا بھی انکار کرو، کہو کہ نماز جو ہے یہ ہم نہیں مانتے، قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم ہی نہیں دیا گیا، بلکہ قرآن مجید کے اندر دعا کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ جب قرآن مجید کے اندر صلاۃ کا معنی لغوی کی بجائے عرفی معنی مراد لیا جاتا ہے اور نماز کو مانا جاتا ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ نماز پڑھیں، تو پھر یہ بھی بات ماننی پڑے گی کہ دعا کا بھی معنی پکارنے کا نہیں، جہاں جہاں اللہ پاک نے منع کیا ہے دعا کا لفظ بول کر، ذکر کر کے کہ یہ دعا نہ کرو، وہاں پہ دعا کا معنی پکارنے کا نہیں بلکہ وہاں پہ دعا کا معنی عبادت کا ہے۔ اللہ رب العزت منع کرتا ہے کہ میرے سوا، اللہ کے سوا تم کسی کی پوجا نہ کرو، عبادت نہ کرو، عبادت کرنے سے اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں۔ ایک جواب تو ہے یہ، اور دوسرا جواب وہ یہ ہے کہ واقعی یہ بات تمہاری ہم مانتے ہیں کہ لغت کے اندر دعا کا معنی ہے پکارنا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پکارنے کی نوعیتیں مختلف ہیں، بہت ساری نوعیتیں ہیں، پکارنے میں فرق ہے۔ آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ اس کا معنی پکار نہیں ہے اور ہر جگہ پر پکار نہیں ہے، چلو، لیکن پکارنے کی نوعیتیں الگ الگ ہیں، پکارنے میں فرق ہے۔ آپ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جو بھی کسی کو پکارے کہہ دیتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا، نہیں، پکارنے میں فرق ہے۔ ویسے لغوی معنی دعا کا ہے پکارنا، پر فرق کیسے ہے؟ فرق یہ ہے کہ پکارنے کی بہت ساری نوعیتیں ہیں، ان میں سے ایک نوعیت پکارنے کی یہ ہے کہ کسی کو خدا سمجھ کے پکارنا، کسی کو خدا سمجھ کے پکارنا، یہ جو نوعیت ہے پکارنے کی، اس کو عبادت کہیں گے، یہ عبادت ہے اور اسی کی ممانت ہے۔ ممانت کی جتنی آیتیں ہیں جن میں روکا گیا ہے ان میں یہی معنی مراد ہے پکارنے کا، یعنی ہر طرح کا پکارنا وہ منع نہیں کیا گیا، بلکہ پکارنے کی مختلف جو نوعیتیں ہیں ان میں سے یہ نوعیت پکارنے کی کہ معبود سمجھ کر پکارنا، صرف اس کی ممانت ہے۔ تو ممانت کی جتنی آیتیں ہیں ان میں مطلقاً پکارنے کی ممانت نہیں، بلکہ ایسے پکارنے کی ممانت ہے کہ معبود سمجھ کے پکارا جائے۔ اگر کوئی کسی کو معبود سمجھ کے پکارے گا اللہ رب العزت کے علاوہ تو وہ پکارنا وہ منع ہے، اللہ پاک نے اس پکارنے سے منع کیا ہے، ہر پکارنے سے نہیں۔ یہ دوسرا جواب ہے۔ پہلا معنی یہ تھا، پہلا جواب یہ تھا کہ پکارنا بھی معنی ہے اور عبادت بھی معنی ہے، ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی بھی مراد لیا جاتا ہے اور کئی جگہ پر اصطلاحی معنی بھی مراد لیا جاتا ہے، اور اس کی دلیل کے طور پر میں نے صلاۃ کا ذکر کر دیا۔ اسی طرح دوسرا جواب وہ یہ ہے کہ اس کا معنی ٹھیک ہے پکارنا ہی ہے، لیکن پکارنے کی نوعیتیں الگ الگ ہیں۔ ہاں، اگر معبود سمجھ کے پکارا جائے تو یہ پکارنا منع ہے، اللہ کریم اس پکارنے سے منع کرتا ہے۔ اور جو اس نوعیت کی پکار نہ ہو، یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو معبود نہ سمجھا جائے، اس کو مخلوق ہی جانا جائے اور اس کو بندہ ہی سمجھا جائے، یا جو بھی چیز ہے رب کی بنائی ہوئی اس کو وہ چیز سمجھ کر، مخلوق سمجھ کر اس کو اگر کوئی پکارے
تو اس پکارنے سے منع نہیں کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں پکارنے سے منع کیا ہے وہ ایک خاص کیفیت سے پکارنے سے منع کیا ہے، باقی طرح کا جو پکارنا ہے اس سے منع نہیں کیا گیا۔ تو یہ دوسرا جواب ہے کہ ہر جگہ پر یہ پکارنا اس کی ممانعت نہیں، بلکہ جہاں جہاں پکارنے کی ممانعت ہے یہ صرف اس جگہ پر پکارنے کی ممانعت ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کے پکارنا، اور اس کی تصریح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کر دی۔ سورہ مومنون میں اللہ رب العزت فرماتا ہے من یدعو مع اللہ الہا آخر، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے۔ یدعو کا معنی پکارنا ہی ہے، لیکن یہاں پہ ساتھ ذکر ہے الہا آخر، کسی اور معبود کو پکارے۔ لہذا ہر پکارنا منع نہیں، وہ پکارنا منع ہے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا کہ جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو معبود سمجھا جائے، خدا سمجھا جائے، اللہ رب العزت کا شریک ٹھہرایا جائے اور پھر پکارا جائے، تو یہ پکارنا منع ہے۔ تو یہ ایک اعتراض ہے جس کے دو جواب آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ دوسرا اعتراض وہ یہ ہے کہ یہ جو ممانعت کی آیتیں ہیں، جن آیتوں کے اندر منع کیا گیا ہے، ان میں پکارنا ہی مراد ہے، مگر کسی کو دور سے پکارنا یہ مراد ہے، یعنی ہر طرح کا پکارنا نہیں۔ قریب والے کو اگر آپ پکاریں تو یہ پکارنا شرک نہیں ہے، اور دور والے کو پکاریں تو یہ شرک ہے۔ دور والے کو پکارنا یہ سمجھ کے پکارنا کہ وہ دور والا وہ میری پکار کو سنتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، عقیدہ ان لوگوں کے، تو وہ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن مجید کے اندر منع کیا گیا ہے پکارنے سے، وہاں پکارنا ہی مراد ہے، لیکن کسی کو دور سے پکارنا یہ مراد ہے۔ اللہ رب العزت جو منع کرتا ہے نا پکارنے سے کہ نہ پکارو، وہاں عبادت والا معنی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پکارنے کا ہی معنی ہے، لیکن معنی یہ ہے کہ کسی کو دور سے نہ پکارو، اور یہ سمجھ کر نہ پکارو کہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ سن رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، اس لیے اللہ پاک منع کرتا ہے ایسے پکارنے سے کہ کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھ کے پکارنا کہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ سن رہا ہے، یہ شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ وہ کہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں دور کی آواز سننا یہ تو اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ معترضین کی بات ہو رہی ہے، ہم اہل سنت والجماعت کی یہ بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دور سے سننا یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے اندر یہ طاقت ماننا یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے اندر یہ طاقت مان لینا کہ وہ بھی دور سے سنتا ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کی صفت ہے دور سے سننا۔ لہٰذا اعتراض کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کسی نبی کو، کسی ولی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھ کے پکارنا کہ وہ ہماری آواز کو سنتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اعتراض کرنے والوں نے انہی آیتوں کی بنا پہ یہ اعتراض کر دیا اور کہہ دیا کہ دور سے کسی کو مت پکارو۔ اللہ پاک نے منع کیا ہے، اور پڑھتے وہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اور عام بندہ ایماندار وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور اس میں تو واقعی منع کیا جا رہا ہے، تو ہم پھر کیوں پکاریں کسی اللہ کے نبی کو یا اللہ کے کسی ولی کو، ہم کیوں پکاریں؟ ہاں پاس ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ دور ہیں تو پھر پکارنا وہ منع ہے۔ تو یہ اعتراض کرنے والوں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ
یہ جو قرآن مجید کے اندر منع کیا گیا ہے نا پکارنے سے، یہ مطلقاً پکارنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ کسی کو دور سے پکارنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ سمجھ کے پکارنا کہ وہ میری بات، میری آواز کو سن رہے، یہ سمجھ کے پکارنا، یہ ہے شرک، اس سے منع کیا گیا۔ اب اس کا جواب بھی سنیے کہ یہ اعتراض بالکل غلط ہے، یہ بات ہی بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن پاک کی ان آیتوں کے اندر جہاں جہاں منع کیا گیا پکارنے سے، ان آیتوں کے اندر دور اور نزدیک کا کوئی ذکر نہیں۔ جتنی بھی آیتیں ہیں جن میں منع کیا گیا ہے پکارنے سے، چلو پکارنا ہی منع کریں، تو ان آیتوں کے اندر جہاں بھی منع کیا گیا ہے کہ نہ پکارو، وہاں پہ یہ کوئی قید ذکر نہیں کی گئی کہ دور سے نہ پکارو۔ اگر دور سے پکارنا ہی مراد ہوتا تو قرآن مجید کی ان آیتوں کے اندر ساتھ یہ ذکر بھی ہوتا کہ دور سے نہ پکارو۔ جب قرآن مجید کے اندر یہ دور کی قید نہیں تو تم یہ دور کی قید کیوں لگاتے ہو؟ دور اور نزدیک کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن مجید کے اندر، یہ تم نے اپنی طرف سے ایک قید لگا لی ہے قرآن پاک کے اندر، رب نے یہ قید نہیں لگائی اور تم یہ قید لگا رہے ہو، اس کی اجازت نہیں۔ اور یہ قید جو ہے خود قرآن پاک کی اپنی تفسیر کے بھی خلاف ہے، لہذا اس قید کو رد کر دیا جائے۔ یہ قید نہیں مانی لگائی نہیں جا سکتی قید، جب قرآن مجید کے اندر ہے نہیں تو ہم یہ قید کیوں لگائیں؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ جہاں جہاں منع ہے پکارنا، وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ پکارنے سے مراد عبادت ہے یا معبود سمجھ کے پکارنا وہی مراد ہے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کو معبود سمجھ کے مت پکارو۔ اور یہ دور قریب والی بات ہی نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ دور سے پکارنا اس سے منع کیا گیا ہے، یہ سمجھ کے پکارنا کہ وہ میری آواز سن رہے، بلکہ یہاں پہ وہ پکارنا مراد ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کے پکارنا، یہی مراد ہے۔ اسی طرح اگر دور سے پکارنا اگر شرک ہو، جیسا کہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، جو لوگ کہتے ہیں کہ دور سے پکارنا شرک ہے، اگر یہ شرک ہے تو پھر اس طرح تو سارے ہی مشرک ہو جائیں گے، ان کے اس کہنے کے مطابق سب مشرک ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، مشہور ہے حدیث پاک مشکوٰۃ شریف کے اندر کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر ہیں، ممبر پر بیٹھے ہیں، اور وہاں خطبہ دیتے ہوئے آپ نے اچانک حضرت ساریہ کو پکارا، حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو پکارا، حالانکہ وہ حضرت ساریہ نہاوند میں تھے اور وہاں وہ مقابلہ کر رہے تھے، دشمنوں کا جنگ ہو رہی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی آنکھ نے دور سے دیکھ بھی لیا کہ معاملہ کیا ہے، اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کے کانوں نے آپ کی آواز کو سن بھی لیا، حضرت عمر فاروق کی آواز کو سن بھی لیا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ دور والے کو پکارنا اور یہ سمجھ کے پکارنا کہ میری آواز وہ سن رہا ہے، یہ شرک ہے اور اللہ پاک اس سے منع کر رہے ہیں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ممبر پر بیٹھ کے حضرت ساریہ کو پکار کے آپ بات نہ کرتے، یا ساریہ الجبل آپ نہ کہتے۔ ان کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دور والے کو پکارنا یہ سمجھ کے کہ وہ میری آواز سن رہے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے اور یہ شرک نہیں ہوتا۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق جو اعتراض کرتے ہیں اگر یہ شرک ہے تو کیا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشرک ہے؟ استغفر اللہ، وہ مشرک نہیں ہے۔ اور یہ پکارنا
جیسے قریب والے کو پکارنا یہ جائز ہے، اسی طرح دور والے کو پکارنا بھی یہ جائز ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے سورہ حج کے اندر، اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم تو اب لوگوں میں حج کا اعلان کر دے۔ تفسیر روح البیان کے اندر، تفسیر جلالین میں اور کئی تفسیروں کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کر لیا، بیت اللہ شریف کو تعمیر کر لیا، تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم اب تو اعلان کر، جیسا کہ یہ قرآن مجید میں ہے، اعلان کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے لوگوں کو پکارا، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے سب لوگوں کو پکارا، وہاں قریب دور کی بات نہیں، سب کو پکارا۔ اور جب سب کو پکارا تو ساری روحوں نے جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں، ساری روحوں نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن بھی لیا۔ بلکہ تفاسیر کے اندر یہ بھی ہے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن کر لبیک کہہ دیا وہ ضرور حج کرے گا، اور جو روح خاموش رہی وہ کبھی حج نہیں کر سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، دور کے علاوہ یہاں پر تو پکارنا جو پایا جا رہا ہے وہ تو پیدائش سے پہلے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کو پکارنا بھی یہاں پہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی پکار رہے ہیں، اور سب نے حضرت خلیل کی آواز کو سن لیا۔ بتاؤ کہ کیا یہ شرک ہے؟ کون کہتا ہے ایماندار؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے خود رب فرما رہا ہے وما کانا من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، رب فرما رہا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب ہی نے حکم دیا تھا اے ابراہیم تو اعلان کر، اور جب اعلان کیا تھا وہاں آبادی نہیں تھی، مکہ مکرمہ کے اندر بے آب و گیا وادی جنگل، وہاں پہ اعلان کر رہے ہیں، تو دور والوں کو ہی پکار رہے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دور والوں کو پکارنا یہ شرک نہیں ہے، اللہ پاک اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ پکاریں، آپ اعلان کریں، اذن فی الناس بالحج۔ آج ہر نمازی جب نماز پڑھتے ہے تو نماز پڑھتے ہوئے اتحیات میں جب بیٹھتے ہے، اتحیات پڑھتے ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ہماری نظروں میں وہ نہیں، سامنے نہیں، لیکن کیا کہتا ہے ہر نمازی، خواہ وہ سعودی عرب میں رہتے ہے یا وہ پاکستان میں رہتے ہے یا دنیا کے کسی کنارے پہ رہتے ہے، وہ جہاز پہ فضا کے اندر کیوں نہ ہو، جہاں بھی کوئی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والا نماز کے اندر یہ عرض کرتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو اگر وہ اعتراض کرنے والوں کی بات کو مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی نماز پڑھتا ہے تو نمازی سلام بعد میں پھیرتا ہے، پہلے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں، بلکہ وہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ خود بھی جب نماز پڑھتے ہیں اور اس میں اتحیات پڑھتے ہیں تو وہ بھی یہ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دور والے کو پکارنا یہ منع نہیں ہے، مطلقاً پکارنا یہ منع نہیں۔ اسی طرح آج کل تو یہ موبائل ہے، ٹیلی فون، ہم یہاں بیٹھے ہیں، فون ملایا، نمبر ملایا، کوئی امریکہ میں بیٹھے ہے، لندن بیٹھے ہے، سعودی عرب بیٹھے ہے، ایران میں ہے، فوراً ادھر آواز پہنچتی ہے، بیل ہوتی ہے، وہ اٹھاتا ہے جب تو اس سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اس سے بات ہو رہی ہے۔ تو یہ پکارنا اگر دور والے کو منع ہے تو پھر وہ دور ہے نا، اس کو پکارتے ہیں نا، جس کے پاس بھی موبائل ہے، ٹیلی فون ہے، وہ باتیں کرتے ہیں،
تو یہ پھر باتیں کرنا، یہ پکارنا، یہ سارا حرام ہو جائے، شرک ہو جائے، تو کیا یہ شرک ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دور والے کو پکارنا اس سے منع نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید کے اندر جتنی بھی آیتیں ہیں جن میں منع کیا گیا ہے نا، ان میں دور والے کو پکارنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ وہی مطلب جو پہلے میں نے ذکر کر دیا، یا تو معبود سمجھ کے پکارنا اس سے منع کیا گیا ہے، وہ شرک ہے، اور یا عبادت مراد ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی کسی کی عبادت کرے گا تو وہ مشرک ہے۔ مطلقاً پکارنا اس سے منع نہیں کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ یہ موبائل یا ٹیلی فون، اس کے اندر ہم باتیں کرتے ہیں، دور والے سے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ شرک نہیں۔ اب کوئی کہنے والا کہہ دے گا کہ اس میں تو اندر وہ طاقتیں رکھی گئی ہیں، مشینری ہے، وہ کام کرتی ہے، تو کیا اس مشینری کی زیادہ طاقت ہے اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی سے؟ کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں اور اپنے ولیوں کو طاقتیں رب نے دی ہیں، اور ایسی طاقتیں دی ہیں کہ یہ طاقت تو معمولی ہے، ان کے پاس جو طاقت ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اور ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر اب کوئی ایماندار، کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے اور کہے، عقیدہ یہ ہو کہ نبوت کی جو طاقت ہے اور ولایت کی جو طاقت ہے یہ ہمارے موبائل کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے، اور اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت سے وہ ہر ایک کی آواز سن بھی لیتا ہے، اور ہر ایک کی آواز کو سن کر وہ جواب بھی دے دیتے ہیں۔ اور کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھ کر اگر یہ پکارے کہ یا رسول اللہ الغیاث، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، تو پھر کیا یہ شرک ہوگا؟ یہ شرک نہیں ہے۔ یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبیوں کے پاس بڑی طاقت ہے سننے کی، اور وہ جو طاقت ہے یہاں بھی شرک نہیں۔ کیوں شرک نہیں؟ کئی بار پہلے بھی بتایا جا چکا کہ ان کے پاس جو سننے کی یا دیکھنے کی طاقتیں ہیں وہ رب کی عطا کردہ طاقتیں ہیں، شرک اس لیے نہیں۔ اور رب کے پاس جو طاقت ہے سننے کی اور دیکھنے کی وہ اپنی ذاتی ہے، اس کو کسی نے طاقت دی نہیں، اور رب نے ان کو طاقتیں دی ہیں تب یہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے بارے میں ہے قرآن مجید کے اندر سورہ نمل میں کہ چیونٹی کی آواز سن لیا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کر مسکرا پڑے۔ کیا کی؟ چیونٹی نے بات باقی چیونٹیوں سے کی، ایک چیونٹی نے، ملکہ نے، اس نے بات یہ کی تھی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، وہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے شعوری میں وہ تمہیں روند نہ ڈالے، اپنی بلوں میں چلی جاؤ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آواز کو سن لیا، اور وہ کتنے دور تھے حضرت سلیمان علیہ السلام؟ یہ نہیں ہے کہ چیونٹی یہاں نیچے پاؤں کے ہے، قریب ہے، اور وہ بولی اور سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ ہم تو یہ بھی نہیں سن سکتے، قریب ہونے کے باوجود نہیں سن سکتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ چیونٹی کوئی بات بھی کر رہی ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام وہ کتنے دور تھے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ چیونٹی کی جو بات سنی، 3 میل سے انہوں نے یہ آواز سن لی تھی، 3 میل وہ دور تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ چیونٹی نے ادھر بات کی تھی۔ اب یہ بھی تو دیکھو کہ چیونٹی دینے والا طاقتیں رب ہے، چیونٹی کہاں تک دیکھ سکتی ہے؟ لیکن چیونٹی دیکھ رہی ہے سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے لشکر کو
3 میل دور ہے وہ لشکر، لیکن چیونٹی دیکھ رہی ہے۔ یہ دیکھنے کی طاقت رب نے دی ہے۔ چیونٹی نے دیکھ لیا 3 میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے لشکر کو، اور وہ جو بات کر رہی ہے چیونٹی، اس بات کو سلیمان علیہ السلام نے سن بھی لیا۔ تو اگر اتنی دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بات کو سن لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک خاص طاقتیں دیتا ہے کہ دور والے سن بھی لیتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ رکھ کے کہ وہ اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی، وہ اگرچہ ہم دور ہیں، اگر ہم پکاریں گے تو وہ ہماری آواز کو، ہماری پکار کو سن لیں گے، یہ سمجھ کے اگر کوئی امتی اور کوئی عقیدت مند اگر پکار لے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ کے کسی ولی کو، تو پھر یہ پکارنا یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں پہ تھے اور آسمانوں سے آگے گزر رہے تھے اور پھر معراج کر کے واپس تشریف لائے، تو حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے یہ فرمایا کہ اے بلال، تیرے قدموں کی آہٹ میں نے وہاں پہ سنی، جنت کے اندر وہاں آواز سنی۔ حضرت بلال وہ معراج پہ وہ نہیں گئے تھے، ان کو معراج نہیں کرایا گیا تھا۔ اس رات حضرت بلال زمین پہ تھے، اپنے گھر میں تھے، تہجد کے لیے اٹھے ہوں گے، کچھ چلے ہوں گے، تو ان کے زمین پہ چلنے کی جو آواز ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج آسمانوں پہ جنت میں اوپر وہ وہاں پہ سن لی۔ تو جو اللہ کے نبی اتنی دور آواز سن لیتے ہیں، اگر ہم ان کے امتی یہ سمجھ کے کہ ہماری آواز وہ سن لیتے ہیں، کوئی امتی اگر یا رسول اللہ کہہ کے پکارے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پکارنا جائز ہے، اور ہماری اس آواز کو وہ سنتے ہیں، ہماری پکار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہوگا، یہ شرک نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ شرک کی رٹ لگاتے ہیں، ان کا یہ رٹ لگانا غلط ہے، وہ غلط کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر یہ منع جو کیا گیا ہے، لا تدعو مع اللہ الہا آخر، لا تدعو جو کہا گیا ہے نہ پکار، تو یہاں وہی 2 صورتیں ہیں، یا تو عبادت مراد ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور یا یہ مراد ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکارو۔ باقی رہا یہ کہ کسی کو دور والے کو پکارا جائے، اس کی ممانت نہیں، یہ سمجھ کے پکارا جائے کہ وہ دور والا آواز سن رہا ہے، یہ شرک نہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ آیتیں یہی ہیں، لیکن انہی آیتوں کو پڑھ کے دھوکے میں نہ پڑنا۔ کوئی اگر آپ کو یہ کہہ دے تو آپ اس کو یہ جواب دے سکیں، تو اس لیے یہ میں نے وضاحت کر دی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، وہ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ دور والے کو یہ سمجھ کے پکارنا منع ہے اور شرک ہے، کہ یہ سمجھنا کہ وہ سن رہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ اس کا جواب بھی آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اس کا جواب وہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کی یہ صفت ہے دور سے سننا، یہ بات تمہاری غلط ہے، یہ تمہاری بات ہی غلط ہے کہ دور سے سننا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے کہ دور سے آواز تو وہ سنے گا جو پکارنے والے سے دور ہو۔ دور سے سننا کون سنے گا؟ دور سے سننا وہ سنے گا کہ جو پکارنے والے سے دور ہو، اور اللہ رب العزت وہ کسی سے دور نہیں ہے، اللہ رب العزت کسی سے دور نہیں، وہ تو شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ خود اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ قاف میں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس سے پہلے فرمایا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب،
جب میرے بندے میرے بارے آپ سے پوچھیں تو آپ بتا دو میں قریب ہوں۔ اور اللہ رب العزت سورہ واقعہ میں فرماتا ہے نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، کہ ہم تم سے زیادہ قریب ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو، نظر نہیں آتا میں، لیکن میں تو تم سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو بہت زیادہ قریب شے ہوتی ہے نا وہ نظر نہیں آتی۔ یہ آنکھ کتنی قریب ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ آنکھ کتنی قریب ہے کہ اس کے ذریعے ہم دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ آنکھ جو ہے اسی آنکھ سے ہم اپنی آنکھ کو نہیں دیکھتے۔ آگے شیشہ لائیں گے تو اس شیشے کے اندر سے تو اپنی آنکھ کو دیکھیں گے، لیکن شیشے سے ہٹ کر ہم اپنی آنکھ کو دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے۔ تو بہت زیادہ جو قریب ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، میں تم سے زیادہ قریب ہوں تمہارے، لیکن تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العزت وہ خود قریب ہے، تو جو قریب ہے قریب ہی کی آواز کو وہ سنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ ہر ایک کے قریب ہے تو جو بھی پکارے گا اللہ رب العزت کو تو اللہ رب العزت وہ قریب ہی سے وہ اس کی آواز کو سن رہے۔ تو یہ تمہارا بات کرنا کہ یہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے، لہذا کسی کو دور سے پکارنا یہ سمجھ کر کہ وہ دور والا سن رہے تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ بات غلط ہے۔ اور اگر چلو اس بات کو ہم مان ہی لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت دور سے سننے والے، تو بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم جس طرح دور سے سننے والا ہے اسی طرح اللہ رب العزت وہ قریب سے بھی تو سننے والا ہے۔ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ رب العزت دور سے سننے والا ہے قریب سے سننے والا نہیں۔ اگر وہ دور سے سننے والا ہے اللہ رب العزت تو قریب سے بھی تو سننے والا وہ ہے۔ اگر یہ دلیل بناتے ہو کہ کسی کو دور سے پکارنا منع ہے یہ سمجھ کے کہ وہ دور والا سن رہا ہے، تو اسی طرح یہ بھی منع ہونا چاہیے کسی قریب کو پکارنا یہ سمجھ کر کہ قریب والا جو ہے وہ سن رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جس طرح دور والے کی بات کو سنتا ہے اسی طرح قریب والے کی بات کو بھی سنتا ہے۔ تو یہ بھی رب کی صفت ہے قریب سے سننا بھی۔ تو جب دور سے سننا رب کی صفت ہے اور کسی کے اندر یہ صفت ہم مان لیں تو تم کہتے ہو کہ یہ شرک ہو گیا۔ تو قریب سے سننا بھی اللہ پاک کی صفت ہے، تو قریب والے کو پکارنا اور یہ سمجھ کے پکارنا کہ یہ میری بات کو سنتا ہے، پھر یہ بھی شرک ہونا چاہیے، جبکہ تم اس کو شرک نہیں کہتے۔ ایک طرف شرک کہتے ہو دوسری طرف شرک نہیں کہتے، تو یہ بات ماننا پڑے گی کہ قریب سے پکاریں یا دور سے پکاریں، کسی طرح بھی کسی کو بھی پکاریں لیکن معبود نہ سمجھیں تو وہ پکارنا شرک نہیں ہے اور وہ پکارنا حرام نہیں، وگرنہ سب کو تم بہرا جانو، جس کو بھی پکارو وہ قریب ہو یا دور سمجھو کہ یہ ڈور ہے، یہ بہر ہے، یہ سنتا ہی کچھ نہیں، اور یہ سمجھ کے پکارا کرو ہر کسی کو، اپنے باپ کو پکارنا ہو، بھائی کو بلانا ہو، بچے کو بلانا ہو تو یہ عقیدہ پھر بنا لو، سمجھا کرو کہ یہ سنتے نہیں ہیں، یہ بہرے ہیں، پھر پکارو۔ اور اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ سن رہے ہیں اور پھر تم پکارتے بھی ہو تو اس طرح تو رب بھی سنتا بھی ہے، قریب سے پکارو یا دور سے پکارو تو یہ رب کو بھی پکارا جاتا ہے اور بندوں کو بھی پکارا جاتا ہے، تو یہ پھر شرک ہوگا۔ شرک صرف اس لیے نہیں ہے کہ بندے بھی سنتے ہیں رب بھی سنتے ہیں، بندے قریب سے سنتے ہیں اللہ بھی قریب سے سنتا ہے، کئی اللہ کے خاص بندے دور سے سنتے ہیں، اللہ کے خاص بندے وہ دور سے سنتے ہیں، اللہ رب العزت بھی دور سے سنتا ہے۔ لیکن پھر شرک کیوں نہیں؟ شرک اس لیے نہیں کہ اللہ رب العزت جو سنتا ہے وہ اپنی طاقت سے سنتا ہے، اس کو سننے کی کسی نے طاقت دی نہیں، وہ اپنی طاقت سے سنتا ہے، اور اللہ کے بندے وہ جو سنتے ہیں وہ رب کی طاقت دینے سے سنتے ہیں، اس لیے شرک نہیں ہے۔ تو یہ میں نے دو اعتراضات کا آج ذکر کیا اس درس قرآن کے اندر اور ان کے جوابات دیے ہیں،
اور بھی اعتراضات ہیں انشاءاللہ ان کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے پاک پروردگار، ہمارے اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے رب العالمین، ہمیں قرآن فہمی عطا فرما، ہمیں عقل سلیم عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں قلب سلیم عطا فرما، ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول دے، اور رب العالمین ہمیں بصیرت عطا فرما، اپنے نیک بندوں کی معیت، ان کا قرب عطا فرما۔ اے رب العالمین، اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کی عظمتوں کو، ان کی رفتوں کو جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، تیرا ذکر کرنا، سننا، قرآن پاک کا پڑھنا، پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اور رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اے رب العالمین، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہدایت پہ استقامت عطا فرما۔ اے رب العالمین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی عطا فرما، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے رب العالمین، جناب صوفی غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پر انوار کو منبع فیوز و برکات بنا۔ اے پاک پروردگار، ان کے جو احکامات ہیں اور ان کی جو پاک پروردگار ان کا مشن ہے، ان کو ہم آگے چلائیں اور قیامت تک پاک پروردگار اس کو جاری اور ساری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔